بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ حجر میں یہ ارشاد ہوا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو صفات بار بار بیان کرتا ہے ان میں سے صفت رحمت نمایاں ترین صفت ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں بندیوں پر رحم کرنے والا ہے، اسی رحمت کی وجہ سے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہیں، مادی اور جسمانی ضرورتیں، اور معنوی اور باطنی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں۔ مادی نعمت، مادی ضرورت کھانا پینا ہے، زندگی کے اسباب ہیں۔ روحانی اور باطنی نعمتیں ہدایت، قرآن پاک کا وجود، قرآن پاک کا نزول اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے۔ ہماری روحانی ضرورت کی تکمیل قرآن پاک کے ذریعے ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جڑی ہوئی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری مادی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا، اس نے ہماری روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے، وسیع اور کشادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، صحابہ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو قیدی آئے ہیں ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے، ایک ماں ہے، اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے بچھڑی ہوئی ہو اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ کیسی بے قرار ہوگی، اپنے بچے کی تلاش کے لیے کتنی مضطرب اور پریشان ہو۔ ماں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان دوڑتی پھر رہی تھی، کوئی بچہ نظر آتا تو اس کو اپنے سے چمٹا لیتی، سینے سے لگا لیتی، پھر اس کو چھوڑتی، اپنے بچے کی تلاش میں پھر آگے بڑھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ حال دیکھا، صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا تم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عورت، یہ خاتون، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا کبھی نہیں، اس میں ایسی رحمت ہے، ایسی ممتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالنے پر قادر ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اس خاتون کو اپنے بچے پر جتنی رحمت ہے اللہ اپنے بندوں بندیوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اس ماں کو اپنے بچے سے جو تعلق ہے، اس ماں کو اپنی اولاد سے جو محبت ہے، اللہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے۔ ایک یتیم بچہ تھا، راستے میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، وہ گھبرا گئی، گھبرا کر جلدی سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آئی، یعنی کہیں گزرنے والوں کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، دب نہ جائے۔ اور دور سے ابنی ابنی پکارتی تھی، یعنی میرا بیٹا میرا بیٹا، اپنے بچے کو بچانے کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہاں صحابہ نے حضور سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، وَلَا يُلْقِ اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ بھی اس شخص کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا جس سے اس کو محبت ہے۔ لا يُلْقِ اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، اللہ بھی ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جن سے اس کو محبت ہے۔ صحابی جنگل میں گئے ہوئے تھے، اپنی ضرورت سے واپس ہو رہے تھے، دیکھا کہ ایک جھاڑی میں گھونسلہ ہے، اس میں چڑیا کے بچے ہیں۔ انہوں نے ان بچوں کو اٹھا کر اپنے رومال میں رکھ لیا، لے کر واپس آنے لگے۔ اتنے میں چڑیا آ گئی، اس نے گھونسلے کو خالی دیکھا تو پریشانی کی وجہ سے چکر لگانے لگی۔ انہوں نے ذرا سا کپڑا ہٹایا، اس کو اپنے بچوں کی جھلک دکھائی تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ بچوں پر گر گئی۔ ان صحابی نے اس کو بھی ڈھانپ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے تعجب کا اظہار کیا، اللہ کے رسول ایسا واقعہ پیش آیا، اور یہ چڑیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کی محبت میں رومال پر گر پڑی۔ آپ نے فرمایا تم اس چڑیا کے اپنے بچوں سے محبت اور ان پر رحمت سے تعجب کرتے ہو؟ سنو، اس کو اپنے بچوں سے جو محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے 100 درجہ رحمت پیدا فرمائی ہے، اللہ نے رحمت کے 100 درجے رکھے۔ ایک درجہ اللہ نے دنیا کے تمام لوگوں میں، تمام مخلوقات میں تقسیم کیا ہے۔ ایک درجہ رحمت دنیا کے سارے انسانوں، سارے جانداروں میں تقسیم کی گئی۔ یہ جو جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور انسان صرف اس زمانے کے نہیں، گزرے ہوئے زمانے کے، آنے والے زمانے کے جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، اپنی اولاد سے یا دوسرے لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں، اسی طرح جتنے جاندار ہیں اور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ سب اسی ایک درجہ رحمت کا کرشمہ ہے۔ اس ایک درجہ رحمت کو ساری کائنات میں پھیلا دیا، اور اللہ نے 99 درجہ رحمت اپنی ذات کے لیے رکھی۔ غور کیجئے کہ جب ایک درجہ رحمت کے کسی بہت چھوٹے اور معمولی ذرے کی وجہ سے انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جانور اپنی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ گھوڑا اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، حالانکہ وہ بے شعور ہے، اس کے باوجود اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں نے پیر رکھ دیا میرا بچہ کچل جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ پیر اٹھا لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ محبت جو اللہ نے
دنیا میں پھیلائی ہے، جانداروں نے تقسیم کی ہے، ایک درجہ رحمت جو اللہ نے دنیا میں پھیلائی، اس ایک درجہ رحمت کا یہ کرشمہ ہے کہ ماں اپنی اولاد پر محبت نچھاور کرتی ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو محبت دیتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت و مروت کا تعلق رکھتے ہیں، ایک درجہ رحمت کی وجہ سے۔ غور کیجئے کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے 99 درجہ رحمت کو خاص کیا ہے۔ وہ کیسا رحیم ہوگا، وہ اللہ کیسی محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کس درجہ اپنے بندوں بندیوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے، اسی لیے قرآن کی آیت میں کہا گیا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، کتب کتابا وهو عنده فوق عرشه، اللہ نے اس وقت ایک کتاب لکھی، اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا، وہ اس کے پاس محفوظ ہے، عرش کے اوپر ہے، وهو عنده فوق عرشه، اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر ہے۔ کیا تحریر اللہ نے لکھی، کیا بات اللہ نے طے فرمائی؟ حضور اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ بات تحریر فرمائی ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ میں رحمت بھی ہے، جلال اور قہر بھی ہے، رحمت اور قہر دونوں میں دوڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ گئی، قہر و جلال پیچھے رہ گئی۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کا بیان اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ جو ایسا شفیق و رحیم ہے، جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، جب اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کریں گے، جب اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تو وہ اللہ ہم کو کتنا نوازے گا، وہ اللہ ہم کو اپنا کیسا قرب عطا فرمائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی، سخت ناراض ہوئی، بار بار نافرمانی کرتا تھا، ناراض ہو کر اس نے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا، دروازے سے باہر کر دیا، کہا اب تمہارے لیے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تم کو جہاں جا کر رہنا ہو رہو۔ بچہ آنے کے لیے بے قرار ہے، ماں اس کو جھڑکتی اور ڈانٹتی اور کہتی ہے تو میری پسند کی زندگی نہیں گزارتا، اس لیے اب اس گھر میں تیرا گزر بسر ممکن نہیں ہے۔ غصے میں آ کر ماں نے دروازہ بند کر دیا، بیٹا کھڑا ہوا دروازے کو تک رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، تھوڑی دور آگے بڑھ گیا، گلی کے کنارے تک چلا گیا، وہاں ٹھہر کر کچھ دیر سوچتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، گھر میں رکھنا نہیں چاہتی، مگر اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ماں کے علاوہ مجھ کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مجھ پر رحیم و شفیق نہیں ہے، جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، اس در کو چھوڑوں گا تو کس در پر بسیرا کروں گا۔ تھوڑی دیر کھڑا ہو کر سوچتا رہا، پھر وہ واپس آئے، گھر کا دروازہ بند ہے، مجبوراً گھر کے دروازے پر وہ ٹھہر گیا، چوکھٹ پر سر رکھ کر روتا ہوا سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جس بچے کو اس نے گھر سے نکال دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج کے بعد اس گھر میں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ گھر کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے نشانات رخسار پر ہیں۔ ماں کو پیار آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے چمٹایا، خود رو پڑی، کہنے لگی بیٹا
میرے علاوہ کائنات میں تجھ کو کون ٹھکانہ دے گا؟ میرے علاوہ تیری ضرورتوں کا اور کون خیال کرے گا؟ اگر تو نافرمانی کر کے میرے دل کو نہ توڑتا، میں ہرگز اپنے گھر کا دروازہ تجھ پہ بند نہ کرتا۔ تو نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں۔ پھر وہ اس کو سینے سے چمٹائے ہوئے گھر میں لے کر چلی گئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ تحریر فرما کر لکھا ہے کہ جس طرح ایک ماں کے دروازے کو چھوڑ کر کائنات میں اس کی اولاد کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں، اسی طرح اللہ کے در کو چھوڑ کر اس کے بندے کے لیے دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے امن و امان نہیں۔ اور جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت اور پیار کرتی ہے اور اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہے، اسی طرح اللہ، اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں بندیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے عیوب کو چھپاتا ہے، ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، اپنے بندوں بندیوں کی توبہ قبول کرنے والا کون ہوگا؟ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ یوں سمجھو کوئی شخص صحرا بیابان میں سفر کر رہا ہے، اکیلا تنے تنہا، اس کا کھانا پانی اس کے اونٹ پر لدا ہوا ہے، صحرا میں نہ آدم زاد، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اچانک اس شخص کا اونٹ کھانے پانی سمیت گم ہو جاتا ہے، بہت تلاش کرنے پر نہیں ملتا ہے۔ اب نہ اس کے پاس کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا، موت آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ خیال کر کے کہ اب تو مرنا ہے، ایک جگہ وہ لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کھانے پانی سمیت سامنے موجود ہے۔ اب یہ اپنی سواری اور کھانے پانی کو پا کر جتنا خوش ہوگا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس سے قصور ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اپنی خوشی کا اعلان کرواتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ گناہوں کے باوجود ہم امن اور عافیت کے ساتھ کائنات میں جی رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ کھانے کو کھانا، پینے کو پانی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری ہزاروں غلطیوں کے باوجود ہم پر عذاب نہیں اتارا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے، کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، ارشاد فرمایا ہزاروں گناہوں کے باوجود زمین مجھ کو اپنے اندر دھساتی نہیں اور آسمان مجھ پر پتھر برساتا نہیں، اس سے بڑھ کر اور کس کرامت کی تلاش کرتے ہیں؟ یعنی نافرمانی اور گناہ کے باوجود عافیت کے ساتھ ہم اس سرزمین پر جی رہے ہیں، یہ اللہ کی ہم سے محبت اور رحمتی کی تو نشانی ہے۔ اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے، مہلت عطا فرما رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ کھلا پلا رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت دی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ اللہ کی ہمارے حق میں رحمت نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک جیسی زبردست کتاب کا ملنا ہمارے حق میں اللہ کی عظیم الشان رحمت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم اگر مجھ سے آ کر معافی مانگو گے میں تم کو معاف کروں گا، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی محبت نہیں ہے؟ حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا اور مجھ سے مانگتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھے کہ زمین تیرے گناہ سے بھر گئی،
آسمان و زمین کے بیچ کا خلا بھر گیا، یہاں تک کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ گئے، تب پھر تو آیا اور مجھ سے تو نے کہا کہ مجھ کو معاف کر دے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا اور مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، شرط یہ ہے کہ تو نے میری ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم گنہگار ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں، قرآن پاک میں اوامر اور نواہی ہیں، احکام ہیں، ہدایتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وعدے اور وعید ہیں۔ قرآن پاک کی 6666 آیتوں میں سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہی ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا۔ ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر زیادتی کی، گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رات کو اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے تھے، اللہ اگر بیٹا اپنے باپ کا حکم توڑتا ہے، 1 بار 2 بار 10 بار، وہ معاف کرتا ہے، پھر آخر میں مجبور ہو کر اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے کہ جا، آج سے تو میرا بیٹا نہیں، لیکن ہم نے ہزاروں بار تیرا حکم توڑا مگر آج بھی تو ہم کو اپنا کہہ کر پکارتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہتا ہے اے میرے بندو، اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے تعلق اور پیار۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری غلطیاں چاہے جتنی بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اللہ کے عفو و کرم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، آسمان اور زمین غصے میں آ جاتے ہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ تو اجازت دے کہ میں اس کو دھسا دوں، آسمان کہتا ہے اللہ مجھ کو اجازت دے کہ میں اس پر گر کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے کہتا ہے اگر یہ تمہارا بندہ ہے، اے زمین اے آسمان، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو تم جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، اور اگر میرا بندہ ہے تو مجھ پر چھوڑ دو، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو سزا دوں گا۔ اللہ آسمان و زمین سے یہ کہتا ہے تمہارا بندہ نہیں ہے کہ تم اس کے معاملے میں مداخلت کرو، میرا بندہ ہے، چاہوں گا معاف کروں گا، چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ کی رحمت دنیا میں ہے، پانے والے اللہ کی رحمت پا رہے ہیں، اور کہاں کہاں اللہ کی رحمت پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ وہاں بھی رحمت عطا کرتا ہے جہاں کسی کو رحمت کا گمان نہیں ہو سکتا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ آگ کے شعلوں کے درمیان ابراہیم کو رحمت ملے گی؟ کون سمجھ سکتا تھا کہ آگ جو جلانے والی ہے وہ اپنی فطرت سے الگ ہو کر ابراہیم کے لیے سلامتی اور رحمت بن جائے گی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں میں رحمت ملی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں اللہ کی رحمت ملی۔ سمندر کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بندہ اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے بیچ اللہ اس کو اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ اصحاب کہف امیروں کی اولاد تھے، وزیروں کی اولاد تھے، محلوں میں رہنے والے تھے، بڑے بڑے مکانات میں بسنے والے تھے،
وہاں رحمت نہ پا سکے، لیکن جب خدا کے بھروسے پر نکلے تو ایک غار میں جا کر خدا کی رحمت ان کو نصیب ہو گئی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت اپنی کتاب میں قیامت تک رہنے والے کلام میں اتاری۔ یہ رحمت حضرت شعیب علیہ السلام پا رہے ہیں مشکلات کے بیچ میں، موسیٰ علیہ السلام یہ رحمت پا رہے ہیں صندوق میں، جبکہ ان کی والدہ نے ان کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ جی سکے گا؟ کون گمان کر سکتا تھا کہ یہ آگے چل کر پیغمبر ہوگا؟ کون سمجھ سکتا تھا کہ یہی بے یار و مددگار بچہ ایک دن فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا؟ لیکن خدا نے بتایا کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی ہم اپنی رحمت عطا کر دیں تو وہ زمانے کی سلطنت پر غالب آ جائے گا۔ اگر ایک فرد کو ہماری رحمت نصیب ہو جائے گی تو وہ پوری بادشاہت سے ٹکرا جائے گا۔ خدا کی رحمت پانے والے کہاں کہاں اللہ کی رحمت پا سکے؟ آج بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ خدا کی رحمت حاصل کرو، اچھے اعمال کی طرف رغبت کرو تاکہ نوازے جاؤ، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے سرفراز ہو۔ آج تو جو رحمت ہے آخرت میں اللہ اپنی رحمت اپنے بندوں پر نازل کرے گا۔ کس طرح نازل کرے گا؟ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایک انسان کو، ایک مومن کو قیامت کے دن لایا جائے گا، گنہگار ہوگا، نافرمانی کرنے والا ہوگا، بہت سارے گناہ کا بوجھ لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس شخص کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کراؤ، بڑے گناہ اس کو یاد نہ دلاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے اقرار کراؤ۔ فرشتے کہیں گے فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا میں نے کیا، فلاں دن یہ گناہ کیا، وہ کہے گا میں نے کیا، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا میں نے کیا، اقرار کرتا جائے گا۔ جب گناہوں کا اقرار کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جتنے گناہوں کا اس نے اقرار کیا ہے وہ سب گناہ نیکیوں سے بدل دو، جتنے گناہوں کا اعتراف اس نے کیا سب کو نیکیوں سے تبدیل کر دو۔ جب اللہ یہ بات کہے گا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے گا کہ اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ نظر نہیں آتے، ان لی ذنوبا کبارا لم ارہا، میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے وہ مجھ کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ آپ عام طریقے پر صرف مسکراتے تھے، کبھی کبھی آپ اتنا ہنستے تھے کہ دانت ظاہر ہو جائے۔ جب یہ روایت آپ نے بیان فرمائی، یہ حدیث شریف، تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت دیکھ کر اتنا پر امید ہو جائے گا کہ کہے گا اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ تھے ان کو بھی حاضر کیجیے تاکہ وہ بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیے جائے۔ دوسری حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مومن کو اللہ قیامت کے دن بلائے گا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا، جیسا اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کا جسم نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا گیا، پھر اس سے اقرار کروائے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ اقرار کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی قرر بذنوبہ وظن انہ قد ہلک، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا یہاں تک کہ اس کو یہ خیال ہوگا میں تو ہلاک ہو گیا، گناہ میرے سارے سامنے آ گئے، میں نے اقرار کر لیا اقبالی مجرم ہوں، اب تو میں جہنم میں گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ جب وہ یہ خیال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا انا سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، بندے میں نے تیرے ان گناہوں کو دنیا میں چھپایا تھا، آج میں ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جب تو جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خاموشی سے فرما رہا ہے تاکہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہو، انا سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں ان عیبوں کو چھپایا تھا، آج میں ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں تو جنت میں چلا جائے۔ یہ خدا کی وہ رحمت ہے جو آخرت میں انسانوں کو ملنے والی ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیسے بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، آج ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کے بارے میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ تو بہت گنہگار ہے، اس کی کیسے بخشش ہوگی۔
کوئی اپنے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ میں تو بہت نیکی کرنے والا ہوں، میں تو یقینی طور پر بخشا جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ کس کی پکڑ ہو جائے گی اور کون بخش دیا جائے گا، آج دنیا کے انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کس کی گرفت کر لے گا، کوئی اس کی ضمانت نہیں، اور کس کو اللہ معاف کر دے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بڑے بڑے گنہگار قیامت کے دن بخش دیے جائیں گے، اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برسے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کو اپنے بندوں کے لیے مختص فرمائے گا، ایمان والے بندوں پر اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برسے گی۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ آج دنیا میں اللہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مومن کافر سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے، پانی برستا ہے سب کے لیے برستا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہوگی۔ شرک اور کفر کرنے والے رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ ان کو رحمت عطا کرے گا جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے۔ اس کے 10 واقعات احادیث میں آئے کہ اللہ کس کس طرح گنہگاروں کو آخرت میں معاف فرمائے گا۔ اب قرآن پاک کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو کن اعمال کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز پر قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اگلا ٹکڑا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی اطاعت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والے ہیں۔ انسان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فقیروں پر رحم کرے، کمزوروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برتے، یہ بھی اللہ کی رحمت دلانے والا عمل ہے۔ حدیث پاک میں مشہور حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو، اللہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ مسلم میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کا مددگار ہے اللہ اس کا مددگار ہے، اللہ اس کے کام بنا رہا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ہم دوسروں کے مددگار ہیں اللہ ہمارا مددگار ہے، جب تک ہم دوسروں پر ترس کھا رہے ہیں اللہ بھی ہم پر ترس کھائے گا، ہم پر رحم نازل فرمائے گا۔ تیسری بات، دعا اللہ کی رحمت دلانے والی چیز ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے آگے عاجزی کریں گے، بار بار اس سے اس کی رحمت کا سوال کریں گے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی دروازہ بند ہو اور ایک آدمی اس پر بار بار دستک دے تو کسی نہ کسی وقت وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بار بار اللہ سے مانگیں گے، اس کی رحمت کا سوال کریں گے تو اللہ اپنی رحمت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ سے عرض کر دوں، یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ دروازہ بند ہو آدمی اس پر دستک دیتا رہے، یہ ایک مثال ہے۔ ایک عارف خاتون تھی، بزرگ خاتون تھی، کسی نے ان کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو اگر کوئی دروازہ بند ہو بار بار اس دروازے پہ دستک دی جائے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات سنی، وہ عارف خاتون تھی، اللہ کو پہچاننے والی خاتون تھی۔ اس نے کہا تمہاری مثال ٹھیک ہے، اچھی ہے، مگر مجھ کو یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ اپنے بندوں پر بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ خدا نے دروازے کو قفل کب لگایا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگ ہیں جو دروازہ بند کرتے ہیں، اللہ نے کبھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے کبھی عفو و کرم کا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے کبھی مغفرت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں تاکہ دن کا گنہگار میرے ہاتھ پر توبہ کر لے، رات کو ہاتھ پھیلاتا ہوں دن کا گنہگار توبہ کر لے۔
دن میں ہاتھ پھیلاتا ہو، رات کا گنہگار توبہ کر دو۔ اللہ اپنے بندوں کے انتظار میں اپنی رحمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ ہم ان اعمال کو انجام دینے والے بنے جو اللہ کی رحمت کھینچ کر لاتے ہیں، جو اللہ کی رحمت انسانوں پر اتارتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت سے تم مالا مال کر دیے جاؤ۔ آج رحمت سے محرومی ہمیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم طاعت سے دور جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت سے قریب آئیں گے، جب اللہ کی محبت پانے کی کوشش کریں گے تو قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ ہم کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔